وہ یہ کہ امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ جو فینومینا ہے اس کا کوئی کاز ہے کیا؟ یہ کیسے ہوگا کہ بھئی یہ جو کام ہے امام آئیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہ کام کیسے ہوگا؟ آیا ایسے ہوگا کہ مثال کے طور پر آج رات امام تشریف لائے، کل سے سارا ظلم ختم ہو گیا، کل سے سارا ظلم ختم ہو گیا؟ اچھا اگر ایسا ہوتا تو پھر امام کے آنے کے بعد تو کوئی کانفلکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. کانفلکٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہیں. جنگیں ہیں یا نہیں ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ ہیں. اب چاہے آپ کہیں کہ میں پیسفل سٹیزن ہوں، میں اس جنگ میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہیں اور کچھ لوگ جائیں گے اور اتنے لوگ جائیں گے انشاءاللہ کہ امام کا لشکر فاتح ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ امام کیا تبدیل کریں گے لوگوں کے اندر کہ زمین کے اوپر عدل پھیلنا شروع ہو جائے گا؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عدل ہونا اور ظلم ہونا دونوں کی بیسز ہے، اس کے رولز ہیں. مثال کے طور پر عرض ہوا پہلے دن سے کہ اگر کوئی انسان دنیا کے لیے صرف کام کرے، لالچ ہو، حسد کرے، طمع کرے، مکاری کرے، اس دنیا میں ظلم ہوگا. اس کو اندر سے چینج کیے بغیر باہر سے چینج نہیں آئے گا. آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں ایک نئی حکومت بنی ہے، سب لوگ نیا نیا کی باتیں کر رہے ہیں، اندر سے کوئی اچھے ہونے کی بات نہیں کر رہا ہے، سب اوپر سے نئے ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کا قانون ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ خدا نے کبھی کسی قوم کو تبدیل نہیں کیا جب تک انہوں نے اپنے نفس کو تبدیل نہیں کیا. اپنے نفس کو تبدیل نہیں کیا. نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس بدن نہیں ہے، نفس صرف مینٹیلٹی نہیں ہے، نفس آپ کی کوڈ نان میٹیریل ایگزسٹنس ہے. جب تک کوئی اس کو تبدیل نہیں کر نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یہ وہی نفس ہے. جب تک لوگوں نے اپنے نفس کو تبدیل نہیں کیا خدا نے اس قوم کو تبدیل نہیں کیا ہے. اب ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی، زمین پہ ظلم کی جگہ عدل پھیلے گا. یہ تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ تبدیلی ہے. یہ تبدیلی باہر سے آئے گی یا اندر سے آئے گی؟ قانون خدا کہہ رہا ہے جب تک نفس تبدیل نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی. امام اندر کون سی تبدیلی لے کر آئیں گے؟ اندر کون سی تبدیلی آئے گی؟ اچھا یہ میں پوائنٹ کیوں اتنا اصرار کر رہا ہوں اس کے اوپر؟ اس لیے اصرار کر رہا ہوں کہ جو تبدیلی بعد میں آئے گی ہم ابھی شروع کیوں نہ کریں؟ شروع کریں. امام کو آوان و انصار چاہیں گے، ان کے آوان و انصار کے اندر وہ تبدیلی آ چکی ہوگی تو وہ امام کا ساتھ دے رہے ہوں گے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، جو امام پوری زمین کے اوپر عدل پھیلانے آیا ہے وہ ظالموں سے مدد نہیں لے گا. یہ ہماری دنیا میں ہوتا ہے، مجھے آپ کسی کمیونٹی کا ہیڈ بنا دیجئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر آپ نے مجھے ہیڈ بنا دیا اور میرا کوئی انٹرسٹ ہوا تو جتنے لوگوں کو پہلے میں برا بھلا کہہ رہا تھا شاید وہ میری کیبنٹ میں بیٹھے ہوں گے. کیوں؟ میں کہوں گا ابھی تو یہ کرنا پڑے گا، اور بڑے بڑے جگادڑی پولیٹیشین مجھے آ کے مشورے دیں گے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. اب سوال یہ ہے کہ جو زمین پر عدل پھیلانے کا وارث ہے وہ ظالموں سے مدد لے گا؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مجھے امام کی نصرت کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس ظلم کو اپنے اندر ختم کرنا ہے. بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہے، بچے آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں مولانا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے، ہر وہ چیز جس کو تم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو یہ ظلم ہے، یہ جسٹس نہیں ہے، اس کو لڑو، اسے ختم کرو. اپنے اندر سے شروع کرو اور اندر سے نکل کے باہر کی طرف جاؤ. البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے 30 سال تک اپنے اندر لگے رہو، باہر کے ظلم کو چلنے دو، نہیں، دونوں سے سائملٹینیسلی.
ورنہ ایک آدمی پکڑ لیتا ہے, وہ کہتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی تم کوئی کیوں کچھ نہیں کر رہے ہو, کہہ رہا مولانا میں تو ابھی اندر کا صحیح کر رہا ہوں. یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں, اندر بھی لڑو باہر بھی لڑو, اندر کے ظلم کو بھی لڑو باہر کے ظلم کو بھی لڑو. اندر کے ظلم کو کیسے لڑوں؟ میں نے آپ کی خدمت میں پوری سیکوینس عرض کی. اگر میرے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے, دنیا کی لالچ ہے, دنیا کی طمع ہے, میں عدل کا کام نہیں کروں گا, میں ظلم کا کام کروں گا. اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے پاس بڑی خوبصورت ایک روایت موجود ہے, یملأ اللہ بہ قلوب الناس غنا. ہمارے پاس یہ جملہ ہے, یملأ الارض قسطا وعدلا, وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا اللہ ان امام کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو بے نیازی سے بھر دے گا. لوگوں کے دل دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے. جیسے ہی لوگوں کے دل دنیا سے بے نیاز ہوں گے, دنیا میں رہیں گے, دنیا کے لیے نہیں رہیں گے. فرق ہے. دنیا میں رہنا ہے, جنگلوں میں نہیں رہنا ہے, ہم نے غاروں میں نہیں رہنا ہے, لیکن دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے. اگر کسی کو یہ ڈفرنس سمجھنا ہے تو میں اس کو دعائے مکارم الاخلاق کا ایک جملہ سناؤں. دعائے مکارم الاخلاق وہ عظیم الشان دعا ہے جو مولا نے صحیفہ کے اندر تعلیم فرمائی ہے. آپ کو ریکمینڈ کروں گا, آپ سے گزارش کروں گا کہ کبھی بھی آپ کو موقع ملے دعائے مکارم الاخلاق ضرور اسٹڈی کیجیے گا. برائے مہربانی تلاوت سے فقط گریز کیجیے گا, کیونکہ ہم اور آپ دعا مانگتے نہیں ہیں, صرف پڑھتے ہیں. جبکہ دعائیں مانگنی چاہیے تھیں, اور مانگیں گے اس وقت جب سمجھ میں آئے گی. تو آپ دعائے مکارم الاخلاق صرف عربی نہیں پڑھیے گا. یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صرف کیا چاہتے ہیں, مولانا ایک جملہ عربی کا بتا دو بس, باقی تو معاملہ ختم ہو گیا. ایک دفعہ میں ایک اور جگہ پہ تھا, ملک کا نام میں لینا شاید صحیح نہیں ہے, پتہ نہیں باہر, تو میں کہیں پہ تھا, وہاں پہ ایک بندہ میرے پاس آیا, کہنے لگا مولانا, یورپین کنٹری تھا, تو اس نے بتایا کہ وہ 2-3 یورپین کنٹریز کراس کر کے ادھر آیا ہے مجلس میں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کام ہے, تو میں اس کو سننے لگا. میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا مشکل ہے؟ اس نے بتایا کہ میری یہ مشکل. اچھا اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس مشکل میں میرا رول کہاں ہے. تو میں سمجھا کہ یہ مجھ سے کوئی سوشل سولوشن چاہ رہا ہے, کوئی فیملی کے لیے کنسلٹنسی چاہ رہا ہے اسلام کی اوپینین میں. تو تھوڑی دیر تک میں نے سننے کے بعد کہا کہ بردر تھوڑا سا میں رک کے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو آپ کی پرابلم سالو کرنی ہے وہ کس پوائنٹ پر ہے. سنیے گا, کہنے لگا مولانا بات تو بہت لمبی ہو جائے گی, ایک تعویذ دے دینا. یہ جو اللہ نے فیملی کے لیے اتنی ریکمنڈیشنز بھیجی قرآن میں, 250 سال میں اہل بیت نے ہزاروں روایتیں سنائیں. یہ جو زمین پہ سوشل جسٹس کے لیے ہزاروں باتیں ہمیں بتائیں, وہ سب ختم ہو گئیں. اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے عربی کی ایک روایت مجھے لکھ کے دے دو, جملہ مجھے لکھ کے دے دو, میں یہاں پہ باندھوں گا, میرا مسئلہ ختم. ہوتی ہیں ایسی چیزیں, یہ بھی ہوتی ہیں, لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, اگر میں اپنی ماں کی رسپیکٹ نہ کروں تو کوئی تعویذ میرے کام آئے گا؟ پھر اگر میں اپنی بیوی کو عزت نہ دوں, غلامی نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, عزت کی بات کر, عزت تو دینی ہے, رسپیکٹ دینی ہے. اگر وہ نہ دو اور پھر اس کے بعد میں اسے مثلا وائس ورسا, کوئی خاتون آئے مجھ سے کہ مجھے کوئی حل بتا دو, اچھا ٹھیک ہے, تم اپنے شوہر کی عزت نہ کرو, اس کے لیے کچھ نہ کرو, اور اس کے بعد 1001 مرتبہ الودود پڑھ کے پھونکتی رہو. یہ دین کے ساتھ کھیلنا ہے, یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. دین کے اندر دین نے اتنی تعلیمات دی ہیں, اتنی روایتیں دی ہیں, اتنی آیتیں دی ہیں, رسپیکٹ کے اوپر, مینرز کے اوپر, اس طرح کرو, اس طرح کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, ان سب کو ختم کر دو. اور میں چاہتا ہوں, اچھا یہ وہ کیا ہے, ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. دین ایسا نہیں ہے. کیا مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں تعویذ کام نہیں آتے؟ کام آتے ہیں. ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں, ہیرز کی روایت موجود ہے, میں نے انگوٹھی جو پہنی اس کے پیچھے بھی ایک ہیرز ہے, کام آتے ہیں. میری جیب میں بھی ہیرز رکھا ہوا, کام آتے ہیں. لیکن عمل پہلے ہے, عمل کے ساتھ کام آتے ہیں. والدین کی عزت کرو, پھر ان کی دعائیں کام آتی ہیں, کام آتی ہیں. تو ایسا ایک قانون ہے نا دنیا کے اندر. اب امام تشریف لائے, زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلنا ہے, کون لوگ ساتھ دیں گے؟ ظالم نہیں.
کون لوگ ساتھ دیں گے؟ وہ جن کے دلوں میں بے نیازی ہے. ان کے دلوں میں بے نیازی کیوں ہے؟ یہ دنیا کے لیے لالچی نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے لالچی نہیں ہے، دنیا کے حریص نہیں ہے. اچھا اب ہمارے ایک اور مشکل ہے، ایک آدمی کو زہد، پرہیزگاری، دنیا کی لالچ، تو کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے کل سے جاب چھوڑ دیتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ کام کرو، بزنس کرو، خوب کماؤ، اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو. اب یہ کوئی نہیں کرنا چاہتا. لوگ کہتے ہیں ہم محنت زیادہ کریں گے، اپنے کمانے کے لیے کریں گے، ہم کمائیں کسی اور پہ خرچ کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم نے خدا کو مالک سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو مالک سمجھا ہے. ہم نے سمجھا ہے ہم اپنے مالک ہیں، ہم اپنے مال کے مالک ہیں، اپنے لیے تو خرچ کریں گے، دوسروں کے لیے کیوں کریں؟ نعوذ باللہ تعالی. دیکھو سارا کانسیپٹ خراب ہوا ہوا ہے. اب آپ کو اور مجھے اگر صحیح کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے؟ جو بچے بار بار آ کے مجھ سے کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے، میں اس سے کہوں گا بیٹے یہ کرنا ہے. اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کی اونرشپ کو سمجھو، اس توحید کو، اس مالکیت کو سمجھو. اس کے بعد دیکھو اس کے اگینسٹ کیا کیا ہے. دنیا پرستی خدا نے پسند نہیں کی، اپنے دل سے دنیا نکالنے کی کوشش کرو. تھوڑا قربانی پہ جاؤ، تھوڑا ایثار پہ جاؤ، اور ان کاموں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرو، خدا کے لیے کرو. یہاں مصیبت یہ ہوگی کہ ہر چیریٹی کے پیچھے جب تک ایک بہت بڑا بینر نہیں لگا میرے نام کا، مزہ ہی نہیں آیا. یہ سب دھوکہ ہو رہا ہے. اس خاطر روح زندہ نہیں ہو رہی ہیں، اس خاطر ارواح پہ مردگی ہے. زندہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ لالچوں کو نکالو، اللہ کی خاطر زندگی گزارنا سیکھو، اندر اپنے احساس بے نیازی کا لاؤ، اور کس کے سامنے فقیر بنو؟ خدا کے سامنے فقیر بنو. میں دعائے مکارم الاخلاق کا یہ جملہ کہہ رہا تھا، لائف کے آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے، کس طرح سے. امام نے فرمایا خدایا سب کچھ فرماتے ہیں ہمارے لیے ظاہر ہے. فرمایا خدایا مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میں تیری بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کروں، جب تک میں زندہ رہوں ان کاموں کے لیے جن کے لیے تو نے مجھے خلق کیا تھا. ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے لیے خدا نے ہمیں خلق نہیں کیا تھا، ہم نے خود آبجیکٹیوز بنا لیے. مثلا اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، کیا خدا نے میرے لیے آبجیکٹیو شہرت رکھی ہے؟ نہیں رکھی. اگر میرے جیسے طالب علم کے لیے خدا نے کوئی آبجیکٹیو رکھا ہے تو کیا رکھا ہے؟ اس نے رکھا ہے دین کو بیان کرنا، دین کی خدمت کرنا. کیا پاپولیرٹی میرا آبجیکٹیو ہے؟ نہیں ہے. تو خدا مجھے زندہ رکھ جب تک میں اس آبجیکٹیو کے لیے کام کروں جس کی خاطر تو نے مجھے کریٹ کیا ہے. اور اگر وہ آبجیکٹیو میں لوز کر دوں، اس کے بعد امام نے اتنی عجیب ایک تشبیہ استعمال کی ہے، بہت عجیب تشبیہ، وقت انتہائی کم ہے اور مجھے آپ کو جلدی سے اس کو عرض کرنا ہے. امام نے تشبیہ استعمال کی ہے، خدایا جب زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، یعنی میری لائف ایسی بن گئی ہے کہ شیطان اس پہ فیڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو. میں کوشش کر رہا ہوں زندگی میں، اور میری اس کوشش سے کس کو فیڈنگ ہو رہی ہے؟ شیطان کو. مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے. یہ کون سا آدمی ہوگا جس کی لائف کا آبجیکٹیو وہ ہے جو خدا نے نہیں رکھا تھا؟ زیادہ طاقت ہونی چاہیے میرے پاس، زیادہ پرومیننس. آج کی دنیا نے پتہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر دیا. پرومیننس اور ایکسیپٹڈ ایتھکس بن گئے کہ ہاں یہ تو صحیح ہے. مثلا آپ کپڑوں کے ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھیں گے، یہ پہنو تو سب کی نظریں تمہاری طرف ہوں گی. کھلا اسلام کی مخالفت. اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا ایسا کپڑا پہنو سب کی نظریں تمہاری طرف ہو، ایسی گاڑی لے کر آؤ سب تمہیں دیکھیں. عجیب عجیب ڈرامے ہم لوگ پتہ نہیں دین کے نام پہ کیا کچھ کر رہے ہیں. ایک بندہ خدا تھا، اس نے پتہ نہیں کتنے $100,000 خرچ کر کے ایک گاڑی لی جس کا نمبر 5 تھا. امام بارگاہ کے دروازے کے سامنے لا کے پارک کرتا تھا. کیا الہی، تم کو نمائش کرنی ہے دوسری جگہ پہ چلے جاؤ، امام بارگاہ کو تو بخش دو.
اس کو تو معاف کر دو, اس میں دین رہنے دو. ہم لوگوں نے نمود و نمائش کے لیے, اپنی پاپولیرٹی کے لیے, اپنی فیم کے لیے, اپنی پرومیننس کے لیے بھی چیریٹی کو بھی استعمال کر لیا. ارے بھائی کچھ تو چھوڑ دو. اور میرے جیسوں نے ممبر کو استعمال کر لیا. ہم جیسے لوگوں نے مثال کے طور پر, ہمارے بعض دوستوں نے, بولنے والوں نے سمجھا جیسے یہ ممبر ہماری پرفارمنس دکھانے کا اسٹیج ہے. نعوذ باللہ تعالی اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اس سے دین خراب ہو رہا ہے. اس سے دین کے جو امپیکٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا, افیکٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا, وہ نہیں مل رہا ہے ہمیں. جو ہمیں سیٹسفیکشن ملنا چاہیے تھا, ٹرینکولیٹی ہمیں ملنی چاہیے تھی, جو ہمارے ایک دوسرے کے اندر کائنڈنس ہونی چاہیے تھی, وہ کم ہو گئی. تو امام نے فرمایا خدایا مجھے ان لائف کے ان آبجیکٹیوز کے اوپر کام کرنے کی سعادت دے دے جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا. اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ میری لائف شیطان کے لیے فیڈ کرنے کا سبب بن جائے, میری لائف شیطان کو فیڈ کرتی ہے صرف, کانت مرتعن للشیطان, تو خدا میری زندگی کو یہاں پہ ختم کر دے, پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی اس وقت مرتعن للشیطان بنی ہوئی ہے. خیر نہیں ہے, بھلائی نہیں ہے اس کے اندر. آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے. جب میں اپنے اندر ان تمام چیزوں کو صحیح کروں گا, میرے اندر ایک بے نیازی آ جائے گی. غنا, جو میں نے حضرت ابو ذر کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, جو ہمیں اہل بیت اطہار کے اصحاب میں نظر آتی ہے. جب یہ غنا اور بے نیازی ہوتی ہے تب یہ لوگ امامت کی نصرت کرتے ہیں, تب یہ لوگ زمین پہ عدل پھیلاتے ہیں. تو جو بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے, میرے پاس یہ ہے فارمولا, اس پہ کام کرو, اپنے آپ کو ایلیویٹ کرو. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں لالچ میں نہ ڈالیں, چونکہ سب یہ کر رہے ہیں لہذا میں یہ کر لوں. نہیں نہیں, تم سب کو مت دیکھو, تم اپنے امام زمانہ کو دیکھو, ان کو دیکھو. اور یہ سخت ترین کام ہے. میں کم سے کم اپنے تجربے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سخت ترین کام لوگوں کے طنز کو برداشت کرنا. سخت ترین کام یہ ہے کہ آپ کی فیملی آ کر آپ سے کہے کہ تم بیوقوف ہو. اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مومن آخری دور میں اتنا احمق کہلائے گا کہ سب اس کو احمق کہیں گے. اور فرمایا مومن وہ ہوگا جو اس کہنے پہ صبر کرے گا اور خدا کا دامن نہیں چھوڑے گا. البتہ میں نہیں کہہ رہا, میں دوبارہ خطرے کی خاطر کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ انسان سستی کرے کمائے نہیں, بزنس نہ کرے کہ میں نے تقوی کا راستہ اختیار کر لیا. نہیں نہیں, کام کرے, محنت کرے, کمائے, لیکن زندگی کو نمائش اور دوسروں کے سامنے شو آف کا ذریعہ نہیں بنائے, لوگوں کے لیے رحمت کا سورس بنائے. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا کوئی فضیلت نہیں ہے. کوئی آدمی سست ہو جائے اور اپنے لیے لیزینس دکھائے اور وہ ایک دم بزدل ہو کے گھر میں بیٹھ جائے, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, یہ کوئی فضیلت نہیں, یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے, کوئی پرہیزگاری نہیں ہے, کوئی زہد نہیں ہے. انسان کو ایکٹیو ہونا چاہیے اللہ کے دین کی خاطر, اپنی زندگی کے اندر کام کرے, جد و جہد کرے. اور یہ لوگ اہل بیت کو پسند ہیں. جرأت ہونی چاہیے.